بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام. سر. ایک تو سارا دن جب میں آپ سے بات کر رہی ہوتی ہوں اس وقت طبیعت میں سکون بھی آ جاتا ہے. اس وقت بات بھی نہیں ہو رہی ہوتی مجھ سے، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں. سر 3 ویکس پہلے مجھے ایک چیز پتہ چلی اپنے بارے میں. اس سے پہلے میں بڑا اسموتھلی چل رہی تھی اور خود میں پازیٹیو چینج بھی فیل کر رہی تھی. ایون کہ گھر والوں نے بھی نوٹس کیا کہ ہمبلنس آ گئی ہے، پازیٹیوٹی ہے، اور لائف ذرا سلولی میں سمجھتی ہوں. مجھے دیر سے سمجھ آتی ہیں چیزیں. سلو پروسیجر تھا لیکن چل رہا تھا. 1.5-2 سال سے میں اپنے پہ بہت محنت کر رہی تھی تو الحمدللہ مجھے ریزلٹس بھی ملے. لیکن 3 ویکس پہلے یہ ہوا کہ گھر میں کوئی بات ہو رہی تھی فیملی میں، تو بہت لائٹ موڈ میں تھی، کوئی ہارشلی نہیں تھا. تو میں نے بھی بات کا صرف ہاں یا نہ ہی کہنا تھا. مجھ پہ زبردستی بات منوانے کے لیے کہا جا رہا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں نے اس طرح سے بات نہیں ماننی. یہ بھی بس کہنے کی دیر تھی. تو ایسے جیسے کوئی چیز ٹریگر ہوئی ہے میرے اندر، اور میرے اندر سے وہ فلیش بیکس باہر آ گئے جو مجھے لگ رہا تھا کہ میں ختم کر کے لائف میں موو آن کر رہی ہوں، لیٹ گو کر دیا میں نے بہت ساری چیزوں کو. لیکن اس وقت مجھے پتہ چلا کہ نہیں، ابھی میرے اندر چیزیں موجود ہیں. تو اس کے سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں میرے سر کے پچھلے حصے میں شدید پین ہوئی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بلیک آؤٹ ہو گئی ہوں. وامٹس شروع ہو گئیں، ہاسپٹل چلی گئی، ڈرپس لگیں. 1 ویک میں 2 سے 3 مرتبہ میں ہاسپٹل گئی ہوں. لیکن وہ بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو گیا کہ ابھی تک وہ اسٹیبل نہیں ہو رہا. اور ریزن مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کہیں سٹک ہوئی ہوئی ہوں. مجھے لگ رہا تھا کہ میں آگے بڑھ گئی ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے میری سوچ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اس کا بوجھ ہر وقت گھڑی کی سوئی کی طرح ٹک ٹک چلتا رہتا ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا. اور ابھی یہ سمٹمز یہ ہیں کہ کوئی بھی چیز لیکوڈ یا سالڈ کسی بھی فارم میں لے لوں، وہ اندر جانے کی دیر ہے سر میں تھرابنگ پین شروع ہو جاتی ہے، سویا نہیں جاتا. پین کلر لے لوں تو وہ 5-6 گھنٹے سکون سے گزر جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی چیز شروع ہو جاتی ہے. نہ سو سک رہی ہوں. آج 20 دن ہو گئے ہیں، کوئی چیز صحیح سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی. بیٹا جو عورت ہوتی ہے نا، یہ ماں، گھر سارا اس کے ارد گھوم رہا ہوتا ہے نا. گھر کا سکون سارا بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. باپ کا کام ہوتا ہے کما کے لانا اور پھر ایڈمنسٹریشن گھر کی، اس میں کچھ حصہ رکھنا. لیکن مین جو روح ہوتی ہے اس سارے میں، گھر کو اینٹ پتھروں کا، کھڑکیوں کا، دروازوں کا نہیں، گھر پیار سے بنتا ہے. پیار، بے غرضی، سار، قربانی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپس میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہارمنی میں رہنا ہوتا ہے. کبھی کبھار کسی کی بات برداشت بھی کرنی پڑتی ہے. کبھی جی. قربانی کہہ لو یا وزاداری کہہ لو، یا لیٹ گو کرنا پڑتا ہے، پھر یہ چلتے ہیں. ہماری ایگو جو فالس ایگو ہوتی ہے، کئی بار وہ ہمارے آگے کھڑی ہوتی ہے، وہ جگہ جگہ ہمیں تنگ کرتی ہے. اور یہ سارا میرے اپنے اندر کی یہی ساری روحانیت ہے. یہ انسانیت ہی روحانیت. آپ کے اندر جو انسان چھپا ہوا ہے، جو انسان جس کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے اور وہ بولتا ہے آپ کے اندر سے، آپ اسے ضمیر کہہ لیں، اپنا مثبت سوچ کہہ لیں. یہ رحمان اور شیطان کی جنگ آپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. بابا جی کا کام اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر کی رحمان کی ایپ کو آن کر دیتے ہیں، یا آپ کو وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بھی ایپ ہے، اس کو بھی استعمال کر سکتے ہو. اب اس کے بعد پھر آپ کی مرضی ہے، آپ رحمان کی ایپ یوز کرتے ہیں، شیطان کو جیتنے دیتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور اس میں نفس تیسری چیز ہوتی ہے، جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے اندر ہی کھیل چل رہا ہوتا ہے. وہ جو شعر تھا تیری نگاہ ناز سے، دونوں مراد پا گئے. عقل اور علم کی مراد غیب ہے، جستجو ہے، اور عشق کی مراد حضوری ہے، اور کنٹینیوس تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق. تو وہ کسی کی نگاہ یا کسی اللہ والے کی توجہ یا اس کی گائیڈنس یا اس کی بر وقت وارننگ یا پیار اس کا، وہ آپ کو دے تو دیا جاتا ہے، آپ اسے استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کی قدر کیا کرتے ہیں، اس کو آپ کام میں لاتے بھی ہیں یا کہ پھر اپنی نفسانی جسمانی مادی ضرورتیں چاہتیں انہی میں پڑ جاتے ہیں. تو وہ آپ کے پاس ہی ہوتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، پتہ آپ کو دے دیا جاتا ہے. جنگ آپ کے اندر کی ہوتی ہے، جی اور آپ جتنی مرضی آ کے معصوم بنے، وہ آگے آپ سے زیادہ معصوم بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. آپ اسے جو کھلاتے ہیں وہ کھا لیتا ہے. تو مجھے یہی چیز لگ رہی ہے کہ جیسے میں مکمل طور پہ سرنڈر نہیں کر پا رہی ہوں. کر دے. ہو نہیں رہا، بہت کوشش کرتی ہوں. چلیں اللہ توفیق دے. اور یہی چیز مجھے اندر ہی اندر جیسے سیلف بلیمنگ میں، سیلف کرس میں لے جاتی ہے کہ میں کیوں نہیں کر پا رہی. اتنا عرصہ ہو گیا ایک میسج پہ کام کرتے ہوئے، تو کیوں نہیں میں خود کو زیرو کر پا رہی اس کے سامنے. اور یہ چیز پھر وہ سوچ چلتی رہتی ہے، وہ پھر بیڈ سے نہیں اٹھنے دے رہی، یا اپنے آپ سے لڑتی رہتی ہوں، یا کنٹرول پاور نہیں آ رہی. اپنا نام پیار سے پڑھا کریں بس. اب میں جب سے یہاں آئی ہوں بڑا سکون میں ہوں، میرے سر کی درد کم ہو گئی ہے. لیکن جب آ کے بیٹھی تھی شدید پین ہوئی تھی. ہم نے تو آپ کو کوئی لیکچر نہیں دیا، کوئی ہاں جی امرت نہیں پلایا. ہمارے پہ تو یہ الزام ہے کہ انہاں لنگر دے وچ پنگ پائی ہوندی ہے، کڑیاں نو چڑھ جاندی ہے. شاہی نواز نیا الزام آیا کہ لنگر چ پتہ نہیں کی پایا ہوندا ہے تے پھر کڑیاں نو چڑھ جاندی ہے تے کڑیاں نو دھمالا پی جاندیاں نے کہ پتہ نہیں کی. ایتھے بندے نہیں قابو آندے، دو تین نو میں بین کیتا کہ تسی نہیں اگوں آنا. اچھا جی شربت. ابھی سر یہ انڈائجیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکوڈ بھی نہیں اندر جا رہا، جو ہی جاتا ہے تو تھرابنگ شروع ہو جاتی ہے. اپنا نام پڑھا کرو اور مائنی میں کنو آنکھاں سن لیا کرو. کبھی کبھی جی پودوں کے قریب جاؤ، ننگے پاؤں پھرا کرو، گھاس پہ، ٹھیک. کچی زمین پہ یا فرش پہ جی تھوڑی دیر، اور پودوں کے قریب چلے جایا کرو. ٹھیک ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر اس وقت زیادہ مولوی نہ بنا کرو. وہ صوفیانہ کلام مائنی میں کنو آنکھاں سن لیا کرو. ٹھیک. 1 ویک. ہاں جی ایک بار بھی سن لو تو کافی، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، نہیں تو 1 ویک سن لینا. ٹھیک. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء